مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ زیدہ مجدہ نے مجھے حکم نامہ صادر کیا کہ والدہ ماجدہ کے سالانہ ختم پر ہم ایک محفل نور منعقد کرتے ہیں، اس پر آپ حاضر ہونا میرے لیے یہ کسی اعزاز اور شرف سے کم نہیں کہ مجھے یہاں سعادت مندی نصیب ہو رہی ہے۔ میری فیروز بختی کے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب بھی جلوہ فراز ہیں۔ حضرت صاحبزادہ والا تبار جناب صاحبزادہ مسعود حسان صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء اور مدرسین علماء تشریف فرما ہیں۔ تقریر اعزاز تو ہے ہی، آزمائش بھی ہے، لیکن میں تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا کے اپنی حاضری مکمل کروں گا اور ان بزرگوں سے دعائیں لینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا وفادار رکھے۔ آج جس ماں کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ ماں بہت عظیم المرتبت ہے کہ جس کو ایک کامل ولی کی صحبت اور سنگت کا اعزاز بھی رہا اور جس کی آغوش تربیت میں اتنے علماء تربیت پا کر کے امت کو ہدایت کی راہیں دے رہے ہیں۔ مائیں تو عظیم ہوتی ہیں، چاہے وہ اپلے بھی تھاپتی رہیں، لیکن جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے عرش کو وہ مائیں بھی جنبش دے دیتی ہیں۔ لیکن جب ماں سجدہ ریز ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، جب ان کا وجود امت کو امانتیں دیتا ہو اور امت کی رہبری کے لیے گوہر تیار کرتا ہو تو وہ مائیں عظیم ہی نہیں عظیم تر ہو جاتی ہیں۔ ماں کا وجود اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا روپ ہے کہ جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی رشتے ہیں ان کا بدل موجود ہے۔ سمندر کی پاتال بھی لوگوں نے حاصل کر لی ہوگی، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اس کے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا دل اور وہ درد مند ممتا رکھی گئی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اقبال جیسا شخص جب اپنی ماں کو کھو دیتا ہے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے۔ دیار غیر میں ہے، ماں کی وفات کی خبر پاتا ہے تو رو رو کے کہتا ہے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کر کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، حاجی سے، معتمر سے، عالم دین سے، شیخ کامل سے، ہر ایک سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب مجھے اپنی دودھ راتوں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو پھر تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، اس کی کو بند یا کم کر دیں۔ امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن نماز شاہ پڑھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر تھے۔ جب تشریف لائے تو ادب سے کھڑے ہو گئے، محبتوں کے امڑتے ہوئے اور پیار کی اس خوبصورت کہانی کو دیکھ کر کے حضور کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور پایا ہو، بعد میں خوشحالیاں مل جائیں تو انسان اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ آج میرے والدین موجود ہوتے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی۔ عزتوں کی مسند اور وقار کی پگڑی جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو حسد کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن جس بے لوث انداز سے اور جس محبت بھرے لہجے میں ماں پکارتی ہے، دنیا کے اوپر کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، ابھی 6 سال کی عمر تھی،
اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے ننیال مدینہ المنورہ گئے تھے۔ واپسی پر ابوا کے ریت کے ٹیلوں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو انہوں نے حضرت ام ایمن کو جو اس سفر میں ان کی شریک تھی کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ پھر انہوں نے حضور کو اپنے سامنے بٹھایا، کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں جو ہیں وہ برسنے لگیں۔ سیدہ نے حضور سے جو باتیں کی، ابن حشام نے اپنی سیرت میں ان کو لکھا ہے، وہ مشکل چند جملے حضرت آمنہ نے کہے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا جا کرتا، ان کا تذکرہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ کے، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضور ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا چمن بولتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کی وہی تدفین کی اور چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیے۔ ہو بھی کیا سکتا تھا، وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آج مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، جب حضور بات کر رہے ہیں تو کتنے صحابی جنازے میں ہوتے، جنت سے جبریل پھول لے کر کے آتے، لیکن یہ مسافرت، تنہائی، غربت، پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیے اور حضور روتے ہوئے ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ امیر قریش کا وصال بھی 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ کلیجہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ آج پھر دیواروں سے لگ کے رو رہا تھا۔ پھر طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے بھی آئے، پھیلے ہوئے گڑے بھی آئے۔ کون کون سے دکھ تھے اور کون کون سی مقاومتیں تھیں جو حضور نے نہیں سہی۔ عام الحزن کا دکھ بھی سہا، غزوہ احد کی سختیاں اور وہ مشکل ترین لمحات کے حضور کے سر پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں اشک تھے اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ سارے دکھ بیت گئے، آج ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ وہ لمحے بیت گئے جب تم آوازیں کستے تھے، اب حکم ہے کہ نبی سے سرگوشی بھی کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہاں جبریل بھی بغیر اذن کے حاضر نہیں ہوتا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے تو آقا کریم نے مصلی پہ قدم رکھے، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی اور پھر چھم چھم آنکھیں آنسو برسانے لگی اور پھر کہا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی اور چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا ہوں۔ ماں اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہے کہ دنیا کے اوپر جس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہو، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں دنیا کو عقل و بینش کا درس دینے جا رہے ہیں، دنیا آپ کے ایک ایک جملے کے لیے ترس رہی ہے، دنیا کی بڑی بڑی جامعات کے اندر آپ کے جملوں کو موتیوں کی صورت میں قبول کیا جاتا ہے، لیکن جب گھر سے نکلتے ہیں ماں کے پیار کا روپ تو دیکھیے۔ ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے بیٹے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ جو دنیا کو عقل و بینش کا سبق پڑھانے جا رہا ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سڑک عبور کیسے کرنی ہے۔ یہ ماں کے پیار کا ایک روپ ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے 2 لفظوں میں ماں کے پیار کا نقشہ کھینچ اور حد کر دی۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ لوگ پتہ نہیں اللہ کی رحمتوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں اپنے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں؟
اپنے حق تو مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے، میں نے اپنے حق معاف کر دیے۔ 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں آیا کہ چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس احساس نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، ماں کو دکھ بھی کیوں دوں؟ اب ماں سو چکی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی۔ دروازے پر بیٹھ گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، گھر کے اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں سمجھا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی اور وضو کر رہی ہے۔ میں نے دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹا بایزید ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہوتی ہیں یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا اور فلائٹ ابھی لیٹ تھی، تو وہاں غنیمت ہے کوئی اردو یا پنجابی بولنے والا مل جائے، تو مجھے ایک بینچ پہ 2 آدمیوں کو پنجابی میں گفتگو کرتا ہوا میں نے دیکھا، تو میں ان کی سمت لپک گیا۔ تو وہ ہندوستان کے لوگ تھے اور اپنے دوست کو الوداع کرنے آئے تھے۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے عرصے کے بعد جا اپنے ملک، تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور کہنے لگا 19 سال 3 ماہ کے بعد میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا کہ پتہ نہیں میرے گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے بھی پہچانے گی کہ یہ میرے بیٹے کے قدموں کی آواز ہے، یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دستک دی نا، تو ماں نے کہا بیٹے بایزید ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ تو کہتے ہیں ماں نے دروازہ کھولا اور میری حالت بکھری ہوئی، لباس پھٹا ہوا، بال الجھے ہوئے، پراگندہ حالت۔ ماں نے جب میری جانب دیکھا تو ہاتھ پھیلا لیے اور کہا اے اللہ، میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو کہاں ہے؟ جہاں ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا تو وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا تھا، تو اس وقت آپ نے مصر کو چھوڑ دیا تھا۔ شہر مدین کے قریب وہاں ایک کنواں تھا، جب وہاں لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کر رہے تھے تو 2 پارسا لڑکیاں پردے میں ملبوس ایک سامت اپنے جانوروں کے لیے کھڑے تھیں۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ مردوں کے ہجوم میں آنے سے گریز کر رہی ہیں، تو آپ آگے بڑھے اور ان کے جانوروں کو ہانکا اور ان کو سیراب کر دیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیا۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے جا کر کے کہا اور پھر ان میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ آئی۔ اللہ نے قرآن میں سارا وہ واقعہ بیان کیا ہے، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تو وہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھا تو اپنی ایک بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ کچھ عرصہ پاس رکھا، پھر مصر کے حالات ٹھیک ہوئے تو کہا واپس چلے جاؤ۔ جب واپس لے کر اپنی زوجہ کو آ رہے تھے اور حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ حمل سے تھی، رات کا موقع تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو دور سے آگ چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم رکو، میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ جب آگ لینے گئے تو وہ ایک درخت چمک رہا تھا جو اللہ کی تجلیات کا مظہر بنا ہوا تھا۔ آواز آئی موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، نبوت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو اس درخت کے وجود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ واپس مصر آ گئے، وقت گزرتا رہا۔ جب کوہ طور پہ گئے اور اللہ کی رؤیت کا تقاضا کیا تو جواب ملا کہ تم میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو پھر عرض کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جب بار بار کہہ دیا گیا تھا کہ تم میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے، لن ترانی، تو پھر یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ علماء کہتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہوا تھا، دل میں تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، دیدار کا لطف کیا ہوگا، اس لیے کہتے تھے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا۔ اب یہاں جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک میں تو تیری تجلیات کو درخت سے دیکھنے کا عادی ہوں، اور اب مجھے پہاڑ کی جانب مبذول کیا جا رہا ہے۔ انسان نے جہاں پہلے کوئی چیز دیکھی ہو دوبارہ وہاں آسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو کیا کہا تھا؟ جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے نا تو ماں نے کہا کہ بیٹے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے تو میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا اطلبنی الی الجبل، مجھے پہاڑ پہ تلاش کرنا،
کہا موسیٰ اس وقت سے تمہاری ماں کی نگاہیں اس پہاڑ پہ لگی ہوئی ہیں، جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ گو تم میری تجلیات کو درخت سے دیکھنے کے عادی ہو، لیکن اب چونکہ تمہاری ماں کی نظریں پہاڑ پہ لگی ہوئی ہیں تو جدھر ماں کی نظر ہوتی ہے وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہیں اور اللہ کی کرم نوازیوں کا وہ گھنا سایہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ مثال اور مثل موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو والدین کی خدمت کی سعادت نصیب ہوتی ہیں، اور وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو والدین کی بے ادبی کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ دنیا کے اوپر بھی اس کا صلہ لازم ملتا ہے، آخرت میں اس کا صلہ جو ہے وہ تو ہے ہی۔ اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے۔ وہ نیکی جس کی آخرت میں جزا تو ہے ہی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ کہتے ہیں والدین کی تعظیم و توقیر ہے۔ اور وہ گناہ جس کی آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بندہ رسوا ضرور ہوتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ زندگی بھر رسوا ہوتا اسے دیکھیں گے۔ اور اس شخص کو بھی دیکھ لیں کہ جو اپنے والدین کی تعظیم و توقیر بجا لاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو زندگی بھر سرخرویاں، کامیابیاں اور بامرادیاں نصیب ہوں گی اور زمانہ اس کے قدم چومے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا وہ گھنا سایہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا اگر کوئی مجسم پہ کر دیکھنے کا شوق ہو تو وہ والدین کا وجود ہے، بالخصوص ماں وہ ہستی ہے کہ جس کا بدل اور جس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ماں کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجے مزید بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی خدمت کو شعار بنائیں اور کبھی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین ناراض ہوں، 3 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، ایک شیخ اور ایک استاد اور تیسرے والدین۔ والدین اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کی کبھی بھی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلمات پڑھے ہیں اس پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ امام رازی جیسے شخص نے یہاں عصر کے 4 محامل بیان فرمائے ہیں۔ کہتے ہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، قسم مطلق زمانے کی انسان خسارے میں، چونکہ اس زمانے نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت و تاج پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اس نے بڑے بڑے نامور لوگوں کو پیوند خاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا طوطی بولتا تھا زمانے میں، اور جو زمانہ جن کا باج گزار تھا، پھر زمانے نے اس کا نشان بھی نہیں پایا۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، لیکن آج ان 150 حکمرانوں میں کسی ایک کا نام بھی آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، اور کون کسی کو یاد رکھ پاتا ہے؟ تو کہا کہ زمانہ سب سے بڑا اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، کس نے تخت و تاج الٹتے اور بادشاہوں کے بساط لپٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دوسرا معنی عصر کا آپ نے یہ کیا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ وقت عصر کی قسم فرما کر کے انسان کا خسارہ بیان کیا گیا، اس لیے کہ جب وقت عصر پہ چلا جاتا ہے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، اس لیے اس نازک وقت کی قسم فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کو تنبیہ کی ہے۔ تیسرا معنی جو بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ نماز رہ جاتی ہے یا اس کو انتہائی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے آداب کی رعایت نہیں رہتی، یہ مصروفیت کا وقت ہے، کاروبار سمیٹنا بھی ہوتا ہے، اس وقت گاہک کا زور بھی ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ غافل انسان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہیں خسارے کا سودا نہ کرنا اور نماز عصر کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ چوتھا معنی جو آپ بیان فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اثر سے مراد زمانہ خاص ہے اور وہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ اور امام رازی علیہ رحمہ نے یہاں جو دلیل دی وہ یہ کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ ارشاد کیا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی۔ اچھا شہر کی قسم بھی وہ محبوب کی وجہ سے، مگر زمانے کی قسم حضور کی وجہ سے فرمائی ہے تو وہ شہر کی بھی حضور کی وجہ سے فرمائی۔ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، عرفات، منا، بہت کچھ ہے، قدم قدم پہ جلوے ہیں، انوار کی برکہ ہے۔ لیکن کہا محبوب عظمتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن میں شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو سونگھی۔ اچھا یہاں بڑی خوبصورت بات شیخ محقق علیہ رحمہ نے کی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ علماء کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ علماء کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ نے ایک تیسری بات کی، بعض نے کہا مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل۔ شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ یہاں نشور وادی کا لہجہ دیکھی، حد کر دی اس نے۔ وہ کہتا ہے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ آج تک اس درخت کی خوشبو، اس درخت کی چھاؤں سے بھی خوشبو آتی ہے جہاں آپ چند لمحوں کے لیے بھی رکے ہیں۔ ویسے ظہوری کا انداز تو سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے۔ وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کی عوارف المعارف تصوف پر بڑی جاندار کتاب ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ جیسے بزرگ نماز عصر کے بعد اس کتاب کا درس دیتے تھے، اور میں کہتا ہوں جس شخص کو عوارف المعارف جس نے نہیں پڑھی ہے وہ تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ ایک اینٹ اٹھائیں تو 3 پیر نکلتے ہیں، جس طرح وہ فارمی چوزے نہیں تیار ہوتے 3 ماہ کے اندر اندر، 3 ماہ میں پیر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب سا تماشا لگ گیا ہوا ہے اور لوگوں نے اس شعبے کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج حالات تو یہ ہیں کہ پیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مرید مل جائے اور شور کرتے پھرتے ہیں کہ ہماری بیعت ہی ہو جاؤ، نہیں تو طالب ہی ہو جاؤ، ہماری بیعت تو کرو۔ عجیب ایک رنگ بنا ہوا ہے، عجیب ایک ڈھنگ بنا ہوا ہے۔ تو جس شخص نے جو ہے یہ معاملہ نہیں دیکھا تو تصوف کو جاننے کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت شیخ شہاب لکھتے ہیں، ایک مرید نے آپ سے سوال کیا حضرت اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو مرید نے سوال پر شیخ نے جواب دیا بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے، گنبد خضرا والی جگہ۔ مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہوگی۔ جب مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں جائیں گے تو جنت افضل، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک حدیث ہے کہ پہلی صف کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو آپس میں الجھ پڑے، قرعہ ڈالیں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اب پہلی صف کون سی ہے؟ محراب کے ساتھ جو صف ہے وہ پہلی صف ہے، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف اول رہے گی؟ شرف برآمدے میں آ جائے گا۔ امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں آ جائے تو بتاؤ شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں آ جائے گا۔ امام وہاں سے مصلی اٹھا کے چھت پہ چلا جائے، شرف چھت پہ چلا جائے گا۔ یار 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما امام اگر مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں، مصلی حال میں رکھے تو شرف حال میں، مصلی چھت پہ رکھے تو شرف چھت میں۔ نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے میں، مدینے میں ہو تو شرف مدینے میں، جنت میں ہو تو جنت شرف جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو کہا محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں تم جو رہتے ہو تمہاری وجہ سے اس کی قسم فرما رہا ہوں۔ تو امام غزالی یہ دلیل دیتے ہیں، رازی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی اور سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی۔ قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔
چونکہ سب سے بہتر زمانہ حضور کا زمانہ. ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے اس کو روک کے کہا یہ تیرا عجیب سا ریٹ ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کیوں نہیں چاہیے، تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہے. تو اس نے کہا تم نہ خریدو، ریٹ میرا یہی ہے. کہا وجہ تو بتا. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے. تو کہا محبوب قسم تیرے زمانے کے جمال کی، قسم تیرے زمانے کے حسن کی، انسان خسارے میں. اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں، کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں. کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب کوٹیاں، کہاں چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی، کہاں پہننے کے لیے لباس بھی میسر نہیں تھے اور کہاں اتنا لباس کے بدلنے کی باری نہیں آتی، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ دستیاب نہیں تھا اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں. انسان کہتا میں تو خسارے میں نہیں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اتر جاتا ہوں، میں تو ہواؤں میں جھولتا ہوں، میں تو عالی نصب کوٹھیوں میں رہتا ہوں، میں خوبصورت لباسوں میں ملبوس ہوتا ہوں، میں تو زمین کی تنابیں تھام چکا ہوں، میں تو سورج کی کرنوں کو مسخر کر لیا، پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں. اچھا انسان خسارہ مانتا نہیں ہے اور اللہ محبوب کے زمانے کی قسم فرما رہا ہے کہ محبوب یہ خسارے میں. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ اصل خسارہ انسانیت کا ہے. اگر انسان ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے. اگر پانی کی تہ میں اترتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اترتی ہے. انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، وفا، ہمدردی، غم گساری، پیار. یہ تو ساری چیزیں فنا ہو رہی ہیں. بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہے، انسانیت کے پرخچے نہیں اڑ رہے، انسانوں کی تذلیل نہیں ہو رہی. وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. کہاں گئی انسانیت؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو گئے. تو کہا قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچے ہوئے لوگ دیکھنا ہے تو کہا آؤ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. آج کا انسان تو دہشت گرد ہے نا، آج کا انسان تو ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان تو گلے چیرتا ہے، آج کا انسان تو زخم لگا کر کے کتے چھوڑتا ہے. لیکن آؤ محبوب کے زمانے میں تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے انسان ملیں گے، تمہیں حیدر کرار جیسے لوگ ملیں گے. کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے. خسارے کا ایک دوسرا پہلو جس کو شیخ زادہ نے